وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمارے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل چل رہی ہے۔ اس کے 12 رکوع اور 111 آیات مبارکہ ہیں۔ اپنے مضامین کے اعتبار سے مکی صورت ہے۔ قرآن اور آخرت کا انکار، یہ مکی صورتوں کے بہت بڑے موضوعات ہیں جن پہ قرآن نے دلائل دیے ہیں۔ اہل مکہ قرآن کو کتاب اللہ اور منزل من اللہ ماننے کے منکر تھے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے ان کے شکوک و شبہات تھے۔ آج کی آیات مبارکہ میں یہی دو صرف موضوعات ہیں جو تقریباً 8 آیات مبارکہ پہ مشتمل ہیں۔ ایک قرآن اور دوسرا آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، یہ ان کے لیے بڑا مشکل ایک امر تھا۔ اللہ نے بڑی دو پیاری مثالیں دے کر ان کو بتا دیا کہ تم اٹھائے جاؤ گے، خواہ تم لوہے اور پتھر کے کیوں نہ بن جاؤ۔ اور پھر انہیں ایک چیلنج دیا گیا کہ یہ جو برے خیالات ہیں، قرآن کا انکار اور آخرت کا انکار، یہ صرف تمہارے دلوں میں شیطان ڈالتا ہے۔ تو ٹوٹل آج کے درس میں 8 آیات مبارکہ میں 3 باتیں ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مشرکین اور منکر اس کو اپنے خود ساختہ خیالات میں پڑھتے ہیں جس وجہ سے انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ گویا کہ آج کی آیات مبارکہ میں ایک استشراقی جو نقطہ نظر ہے، ایک اورینٹیلسٹک جو اپروچ ہے غیر مسلموں کی قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے، اللہ نے اس کی طرف سے اشارہ فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ نحن اعلم، اللہ فرماتا ہے نحن، ہم، اعلم، جانتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں، یعنی عالم بہت زیادہ جانتے ہیں، بما یستمعون بہ، بما جس غرض سے، یستمعون وہ سنتے ہیں، بہ اس قرآن مجید کو، اس قرآن مجید کو اور اللہ کے احکامات کو ہم خوب جانتے ہیں جس طریقے اور جس نیت سے وہ اس کو سنتے ہیں۔ اذ یستمعون الیک، اذ کا معنی جب، یستمعون وہ کان لگاتے ہیں، الیک آپ کی طرف، محبوب آپ کی باتیں اور جو آپ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، ان کو سنتے وقت جو وہ اپنی نیت اور ارادہ رکھتے ہیں ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، واو کا معنی اور، اذ کا معنی جب، ہم وہ سارے کے سارے، نجوا سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں۔ حضور آپ اللہ کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، پیغام ہدایت انہیں دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں مزاح سے کہ دیکھیں جی آپ کس طرح کی نئی بات ہمیں سنانے لگیں۔ جیسے عذرائے مزاح ہماری بھی عادت ہے معاشرے میں کہ کوئی بندہ بات کر رہا ہو، ہمیں اچھی نہ لگے یا وہ ہمیں اچھی لگے تو ہم ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں، تو یہی کیفیت ان کی ہے۔ محبوب ہم خوب جانتے ہیں، اذ ہم نجوا جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون، اور محبوب اس سے بڑا ظلم کیا ہے، اذ جب یقولو یہ کہتے ہیں، الظالمون ظالم لوگ، یہ ظالم لوگ جب کہتے ہیں، ان تتبعون اے محمد کے پیروکارو، اے اللہ کی کتاب کو سننے والو، ان تتبعون تم اتباع نہیں کرتے ہو، تم پیروی نہیں کرتے ہو، الا مگر رجلا مسحورا، رجلن ایک ایسے بندے کی، مسحورا جس پر سحر طاری ہو گیا ہے، جس پر ایک جادو ہو گیا ہے اور آفت اور آسیب زدہ آدمی ہے، معاذ اللہ تم اس کی پیروی کرتے ہو۔ محبوب یہ ظالم لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ظلم صرف کلاڑا اٹھا کے کسی کا سر پھوڑنا نہیں ہے، ایک ایسی بات کرنا جو نفرت پھیلائے، اس کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہنے والا کیا ہے؟ ظالم ہے۔ بات کرنا بھی ظلم ہے، اور ایک کسی بندے کی عزت اور آبرو اور اس کی جان مال پہ حملہ کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ تو 2 باتیں فرما دیں۔ محبوب ہم یہ ان کا سننا جانتے ہیں کہ کس نیت سے آپ کو سنتے ہیں، کس نیت سے یہ قرآن کو سنتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ یہ آپ سے ہدایت لینے کے بجائے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایسا بندہ ہے جس پر جادو کیا گیا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں بھی ایک بڑا وہم ہے،
ہمارا کوئی بھی کام نہ ہو رہا ہو تو سب سے پہلا ہمارے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کسی نے بندش کر دی، کسی نے رکاوٹ ڈال دی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایمان کی کمزوری ہے. رکاوٹیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، باقی ساری اس کی مخلوقات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ نہ کچھ پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف آ جاتی ہیں، لیکن پورے قرآن کا ایک ہی مفہوم ہے کہ خیر اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور یہ جو تمہارے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنی سوچ اور عمل کی وجہ سے ہوتی ہیں. کہیں بندہ کچھ اچھا عمل نہیں کر رہا ہوتا تو بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پاتا، بندہ کہتا ہے کسی نے بندش کر دی، لیکن اس کے پیچھے اس کی ایک پوری نااہلی ہے، اس نے سوشل لائف نہیں رکھی، لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے. اور قرآن نے سب سے زیادہ زور تو سوشل لائف پہ دیا ہے، مسجد میں آنا، اٹھنا، بیٹھنا. تو یہ باتیں ہماری بھی ایک وہم پرستی ہے جس کو ہم سپرسٹیشن کہہ سکتے ہیں، اس سے ہمیں بھی دور کرنا چاہیے. رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی، صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ توکل اور ان کی تعلیمات پہ عمل ضروری ہے. جیسے وہ ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نئی بات آ گئی ہے جی اب اس بندے پہ جادو کیا گیا ہے لہذا یہ ہمیں جو بات بتا رہا ہے یہ بھی بات ٹھیک بات نہیں. تو پختہ ایمان اسلام نے ہمیں دیا ہے. عربوں میں ایک اور رائج تھی بات، بلی راستہ کاٹ گئی، سفر پہ نہیں جانا، منڈیر پہ کوا آ کے بولنے لگ گیا، ایک نئی کیفیت دل میں پیدا ہو گئی. دانتوں کے نیچے اگر زبان آ گئی تو کہا کسی نے گلا میرا کر دیا. تو سفر کا مہینہ آیا، ایک برتن گرا تو کہا جی یہ 13 دن جو ہیں ان کے اندر میرے سے یہ ساری کے سارے توہمات ہیں. اسلام کا ان توہمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام نے دعائیں بتائی ہیں، بازار جانے کی دعا ہے، نیکی کے کام کی دعا ہے، یہ ساری دعائیں ہیں، رات کے پڑھنے کے وظائف ہیں، صبح اٹھنے کی دعا ہے. اور یہ جو دعائیں ہیں میں آپ کو اعلیٰ طریقے سے سمجھاؤں، اور جو آئی ٹی کو سمجھتے ہیں یہ دن اور رات کے ہمارے پاس ورڈ ہیں، لگا دیا دن کو جہاں مرضی ہے نکل جائیں، اللہ رسول کا جو ہے وہ دم ہو گیا، کوئی پریشانی مصیبت آنے والی نہیں. اس لیے دعائیں یاد کرنا اگر عربی میں نہیں آتی تو ہم اردو میں پڑھ لیا کریں، اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے اردو میں پڑھ لیں، پنجابی میں پڑھ لیں. اگر یاد ہو بچپن سے بچوں کو تو شاید وہ عربی میں یاد ہو تو اور بہتر ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. اب اللہ اپنے محبوب کو تسلی تشفی دے کر فرما رہے ہیں محبوب آپ کو یہ آسیب زدہ آدمی کہتے ہیں. انظر، محبوب ذرا نظر کریں، ذرا غور کریں، ذرا دیکھیں کیف ضربوا لک الامثال، کیفا کیسے، ضربوا لک الامثال یہ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں. محبوب ذرا ان کو دیکھیں یہ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ جادو زدہ آدمی ہے، کبھی کہتے ہیں جی ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو محبوب ان کی مثالیں ذرا دیکھیں. فدلوا فلا یستطیعون سبیلا، فدلوا فا کا معنی پس، دلوا یہ گمراہ ہو چکے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا اب یہ سیدھے راستے پر چلنے کی صلاحیت اور طاقت ہی نہیں رکھتے. یہاں سے ہمیں ایک اپروچ مل رہی ہے کہ انسان جب خیر کی طرف نہیں آتا تو خیر کی طاقت وہ کھو بیٹھتا ہے. پھر نتیجہ تو کس کے سپرد ہے؟ نتیجہ اللہ کے سپرد ہے. اس لیے خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے. لیکن شر کا سبب کون بنا؟ انسان اپنی صلاحیتیں ضائع کرنے کی وجہ سے شر پہ چلنے کا سبب بنا. یہی وہ جملہ ہے فلا یستطیعون سبیلا، محبوب یہ گمراہ ہو گئے ہیں، اب سیدھے راستے پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، انہوں نے اپنی طاقت ہی ضائع کر دی ہے. وَقَالُوا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. یہ اب ایک مکالمہ ہے، تخیلاتی سمجھ لیں یا فی البدی اور پریکٹیکل سمجھ لیں. اور محبوب یہ کہتے ہیں جب اب ہڈیاں ہو جائیں گے، مر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر بھی ہمیں کوئی اٹھائے گا؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں تمہاری بسیدہ ہڈیوں کو اٹھانا تو بڑے نزدیک کی بات ہے، تم اگر پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا ایسی چیز بن جاؤ جو تمہارے ذہنوں میں ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی، اللہ فرما رہے ہم تمہیں پھر بھی زندہ کر دیں. تو ان کے اس خیال کو رد کیا گیا. وَقَالُوا وَاو کا معنی اور قالو انہوں نے کہا انکار کرتے ہوئے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا جب ہم مر کر ہو جائیں گے، عِظَامًا ہڈیاں. یہ جو ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں نا صلاۃ التسبیح میں، یہ عموماً ہمارے کیلنڈرز پہ غلط لکھا ہوا ہوتا ہے. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت. یہ عظمت جو ہے یہ غلط ہے، اصل یہ لفظ ہے والعظمت، کیونکہ عظم کہتے ہیں ہڈی کو، اور جو عظم ہے وہ اس میں فاعل کا صیغہ ہوتا ہے عظمت والا. تو وہاں عموماً ایک مسٹیک چلی، وہ بہت ہی آگے چلتی گئی. ایک اور مسٹیک میں نے نوٹ کی ہے، وہ نماز پہ اوپر جو کتاب میں نے مرتب کی ہے اس کے اندر ہماری جنازے کے اندر ایک دعا ہے جو نسل در نسل ہم پوری نہیں پڑھتے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، اس کے آخر میں ایک پورا جملہ ہے
جو ہماری کتابوں میں کہیں ایک جگہ پہ مس ہوا تو چلتے 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 وہ ساری کتابوں میں مس ہو گیا. تو انشاءاللہ وہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں آپ سے. اس کے اندر ایک آخری پورا جملہ ہے جو حدیث مبارکہ سے باقاعدہ ثابت ہے. تو یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے. اذا کنا عظام، عظام کس کو کہتے ہیں؟ ہڈی کو. تو وہاں عظمت نہیں ہے بلکہ عظامہ، لیکن عموماً لکھا ہوا غلط ہوتا ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا اذا کنا عظاما، جب ہم تھے یا ہو جائیں گے عظاما ہڈیاں، ورفاتا، اور ہڈیاں بھی ایسی کہ ریزہ ریزہ، بالکل ان کے جو ہے وہ بہت ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یہ ایک سوالیہ انداز ہے. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم پھر مبعوث کیے جائیں گے، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ، ایک نئی تخلیق میں کیا ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے کل، محبوب ان کو فرما دیجئے، کونو حجارتن او حدیدہ، کونو تم ہو جاؤ حجارتن پتھر، او حدیدہ یا لوہا بن جاؤ، او خلقن یا ایک ایسی تخلیق بن جاؤ، کوئی ایسی چیز بن جاؤ، مما یکبر فی صدورکم، جس کا از سر نو زندہ کرنا، یکبر فی صدورکم، تمہارے سینوں میں بہت بڑا ہو کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہے اگر تم ایسی چیز بھی ہو جاؤ تو پھر بھی تمہیں زندہ اٹھایا جائے گا. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر انگشت بدنداں، جیسے اپنی بندہ انگلی کہیں حیرت میں اپنے دانتوں میں دبا دیتا ہے، اللہ کے ان تین جملوں کے بعد پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی کے دور میں چلے جاؤ کہ تم سمجھو کہ میں تو اٹھایا ہی نہیں جاؤں گا. تو اللہ فرما رہا ہے جب انہیں اٹھایا جائے گا تو پھر فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، یہ عذرائے تعجب اپنی انگلی دانتوں کے نیچے دبا کے کہتے ہیں مَن يُعِيدُنَا. فَسَيَقُولُونَ، فا کا معنی پاس، سین کا معنی ان قریب، یقولون یہ کہیں گے مَن يُعِيدُنَا، اچھا جی ہمیں پتھر لوہا اور بڑی کسی چیز بن جانے کے بعد بھی کوئی اٹھائے گا؟ مَن يُعِيدُنَا، کون زندہ کرے گا پھر ہمیں؟ تعجب ان کے دلوں میں سوال پیدا ہوا کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرما رہے محبوب یہ بھی انہیں بتا دیں، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قُل محبوب انہیں فرما دیں تمہیں وہ دوبارہ اٹھائے گا، الَّذِي جس نے، فَطَرَكُمْ جس نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرہ پہلی دفعہ، جس نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا تھا وہی تمہیں دوبارہ بھی اٹھائے گا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، یہ ذرا کیفیت دیکھیں قرآن کس کیفیت کو بیان کر رہا ہے. بندہ کسی کو تعجب میں کوئی بات بتائے اور وہ آگے سے یوں سر ہلا کے بات سنتا ہے، قرآن اسی کیفیت کو بیان کر رہا ہے. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، محبوب جب اتنا بڑا انہیں چیلنج دیا گیا کہ پتھر بن جاؤ لوہا بن جاؤ تمہیں کوئی اٹھائے گا، کون اٹھائے گا؟ جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا. تو یوں کیفیت اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو دیکھیں یہ یوں سر ہلا کر آپ کی بات کو سن رہے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے پھر بھی. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، فا کا معنی پس، سین کا معنی ان قریب، يُنْغِضُونَ سروں کو جنبش دے رہے ہیں، إِلَيْكَ آپ کے سامنے، رُؤُوسَهُمْ اپنے سروں کو. محبوب اپنے سروں کو یوں جنبش دے رہے ہیں، سن رہے ہیں، جھوم رہے ہیں لیکن عمل کی طرف نہیں آ رہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، اور پھر کہتے ہیں مَتَىٰ هُوَ، اچھا جی یہ ہوگا کب پھر؟ ان کے ذہن میں پھر یہ ایک آیا، پہلے بھی ہم صورتوں میں پڑھ چکے کہ اگر کسی بڑے اللہ کا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں تو پھر ہمارے کسی بڑے کو قبر سے اٹھا دیں، کلاب کو، قصی کو، مرہ کو، ہمارے کسی بڑے بڑے کو قبر سے اٹھائیں، دیکھیں تو صحیح ہم وہ کیسے لوگ تھے، کیونکہ بہادری کے چرچے ان کے تھے. یا پھر ان کا موقف ایک یہ بھی تھا کہ اللہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو ان کے ذہن میں ایک کاروبار پیدا ہوا. کاروبار یہ تھا کہ یہ پھر مکے مدینے کے پہاڑ کہیں دور چلے جائیں، ہمیں کو سیرات چیزیں مل جائیں، ہم کھجوریں شجوریں اگائیں، ہمارا کاروبار بڑھے، کو تھوڑا سا کچھ کر کے تو دکھا دیں، کسی بڑے کو زندہ کر دیں، کو درخت اور یہ جو چیزیں پہاڑ ہیں ان کو پیچھے ہلا کے لے جائیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، عذرائے تعجب پوچھیں گے مَتَىٰ هُوَ، یہ ہوگا کب، یہ ہمارا نئے سرے سے اٹھنا کب ہوگا؟ اللہ فرما رہے محبوب ایک تیسری بات بھی ان کو فرما دیں، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، قُلْ محبوب آپ فرما دیں عَسَىٰ ان قریب، أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اس کا وقت بڑا قریب آ چکا ہے. دیکھیں جی 1450 سال، آج 1440 ہجری میں اتنے سال تو ہمیں بھی گزر گئے. اللہ اس کو پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ نزدیک ہے. یعنی اللہ کی آمد کا ذہن ہمارے دلوں میں رکھ کر ہمارے معاشرے کی برائیاں ختم کرنا چاہتا ہے. ہم جس دنیا میں جی لگا کے بیٹھے ہیں وہاں اللہ یہ کہنا چاہتا ہے یہ عارضی دنیا ہے اور مرنے کو اور قیامت کو بڑا قریب سمجھو. دیکھیں جی یہ ساری باتیں اللہ اپنے نبی کے کل کہہ کر فرما رہے ہیں. کل محبوب کہہ دیجئے، کل محبوب کہہ دیجئے، کل محبوب فرما دیجئے. اچھا اس کا ترجمہ کرنے میں
ترجمہ کرنے والوں نے دو نقطہ نگاہ سامنے رکھیں. یہ کل اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی کو کہ محبوب آپ کہہ دیجئے. اب ترجمہ کرنے والوں نے دو سینس رکھیں. جس نے اللہ کے نبی کو کہنے کا معنی مراد لیا ہے اس نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے. کیونکہ بڑا کہہ رہا ہے نا جی، اللہ بڑے ہیں اور اس کے رسول اللہ کے مقابلے میں چھوٹے ہیں. تو ترجمہ کرنے والوں نے کیا کہا؟ آپ کہہ دی. اور جس نے رسول اللہ کا کہنا مراد لیا ہے اس نے کیا کہا ہے؟ آپ فرما دیجئے. تو ترجمے دونوں ٹھیک ہیں، لیکن آپ نے اپنے سینس کی بات ہے تو کل کا ترجمہ دونوں ہی کرنے ٹھیک ہیں. آپ کہہ دیجئے تو گویا کہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، اور آپ فرما دیجئے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ رہے ہیں. آپ فرما دیجئے محبوب یہ تو بڑا قریب وقت ہے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، قرآن کا سارا اسلوب بڑا کمپیریٹیولی ہے. قرآن جب منکرین کی بات کرتا ہے تو وہاں اس کے اقرار کرنے والوں کی بات بھی کرتا ہے. پہلے ان کا تذکرہ ہوا جو قیامت کو مانتے نہیں ہیں، اب اس کے ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو مانتے ہیں اور ان کو کیفیت بتائی جا رہی ہے. یاد کرو اس دن کو، یوما جس دن یدعوکم اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون پس تم جواب دو گے، بحمدہ اس کی حمد بیان کرتے ہو، یعنی اپنی قبروں سے نکلو گے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے، وتظنون اور تم یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ ان لبثتم الا قلیلا، ان لبثتم تم نہیں رہے تھے اس دنیا میں الا قلیلا مگر بہت تھوڑا. تو دونوں اسلوب اللہ نے رکھ دیے. منکرین کا حال یہ ہوگا اور جو اقرار کرنے والے ہیں ان کا حال یہ ہوگا. اور اس ساری برائی کی جڑ شیطان ہے. اللہ نے فرمایا وَقُلْ اور محبوب حکم دیجئے لِعِبَادِي میرے بندوں کو، حضور محبوب حکم دیجئے میرے بندوں کو، یقولو وہ کہتے رہیں، اللتی وہ بات ہے یا احسن جو بہت اچھی ہو. محبوب میرے بندوں کو کہہ دیں کہ وہی بات کرو جو بہت اچھی ہے. یہ ہمارے مدنی معاشرے کا اصول ہے، بات وہ کرنی چاہیے جو اچھی ہو، ورنہ خاموشی بہتر ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم تمہارے معاملات اور تمہارے عقیدے اور عبادت کے اندر خلل پیدا کرنے والا شیطان ہے. ان الشیطان بے شک شیطان ینزغ بینہم ان کے درمیان نزاع کی کیفیت اور دوری کی کیفیت پیدا کرتا ہے. ان الشیطان بے شک شیطان کانا ہے للانسان انسان کا عدوا مبینا کھلا دشمن. میں ایک مفسر کا ترجمہ پڑھ رہا تھا، اس ترجمہ تھا کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. وہاں میں نے ترجمہ اس کا پڑھا تھے، یہی مسجد میں قرآن پڑھا تھا. تو حضور اس زمانے کے لیے بھی نبی ہیں، حضور آج بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں. آپ اس مثال کو ذرا دیکھیں. آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا بے شک شیطان انسان کا دشمن تھا. شیطان آج بھی انسان کا دشمن ہے. تو یہ جو اندر کا انسان ہے جو ہمیں تعصب پہ ابھارتا ہے، مولویوں کو بھی، وہ بھی ان کا مولویزم جو ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے. تو شیطان اس وقت بھی دشمن تھا، وہ آج بھی دشمن ہے. حضور اس وقت بھی ہمارے لیے رول ماڈل تھے اور حضور آج بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا ربکم اعلم بکم ربکم تمہارا رب اعلم بکم تمہیں خوب جانتا ہے. آپ دیکھیں جی ہماری نمازیں، روزے، حج، زکاتیں یہ شاید اللہ کو راضی کریں یا نہ کریں، ہماری بخشش کا سبب بنے یا نہ بنے، ہمارے ذمہ کام تھا ہم نے کر دیا، باس راضی ہو یا نہ ہو. لیکن ایک توجہ ہے، ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم. ان یشاء اگر وہ چاہے تو یرحمکم وہ تمہارے اوپر رحم کر دے گا، اور ان یشاء یعذبکم اور اگر وہ چاہے گا تو تمہیں عذاب دے دے گا. اس لیے ہر کام کے ساتھ کہنے کا حکم دیا، انشاءاللہ کہہ دیا کرو، ماشاءاللہ کہہ دیا کرو، جو اللہ چاہے اگر اللہ چاہے. وما ارسلناک علیہم وکیلا یہ مکی صورتوں کا وہ موضوع ہے جس میں اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے. محبوب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں کلمہ حق کی، یہ آتے نہیں ہیں. آپ طائف جائیں تو پتھر مارتے ہیں، یہ آپ کو کھلے نماز نہیں پڑھنے دیتے. تو وما ارسلناک علیہم وکیلا محبوب آپ ان کے ذمہ دار کوئی تھوڑے، آپ ان کے کو وکیل تو ہے نہیں کہ آپ ذمہ دار بن گئے. آپ کے ذمہ تھا کلمہ حق پہنچا دینا، وہ آپ نے پہنچا دیا. دل چھوٹا نہ کریں، آگے بڑھیں. وما ارسلناک اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو علیہم ان پر وکیلا ذمہ دار بنا کر. محبوب آپ ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ انہیں ہدایت ملے یا نہ ملے. وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّكَ اور آپ کا رب عالم بہت خوب جانتا. دیکھیں نا یہ تسلی ہے
جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا بیٹا ایسے نہیں، میرا بیٹا ایسے نہیں، تو اللہ بھی اپنے رب کا تعارف رسول کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ وَرَبُّكَ محبوب جو تیرا رب ہے، عالم وہ بہت جانتا ہے، بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ یہ اب ماضی کی داستان ہے، محبوب ان پہ بھی تو ذرا توجہ کریں۔ ان کو درختوں میں آریوں سے چیر دیا گیا، انہیں علم بھی دیا، فضل بھی دیا، لیکن ہم نے کام لینا تھا، ہم نے کام لے لیا۔ آپ اپنے سابقہ بھائیوں کے نقش قدم پہ چلیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، واو کا معنی اور لقد تحقیق، فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے، بعض النبیین بعض انبیاء کو علی بعض دوسرے انبیاء پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ پتہ یہ چلا فرق مراتب تو ہر جگہ پہ ہے، فرق مراتب ہر جگہ پہ ہے، اور ہمارا فیملی سسٹم جو تباہی کی طرف جا رہا ہے، وہاں ایکویلٹی کی جب بات ہوتی ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، تو یورپ نے نظام تباہ کر دیا ہے، ہمارا معاشرہ بھی اسی طرف رہا۔ ایکویلٹی کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نبیوں کو نبیوں پر بھی کیا دیے، اور مرد اور عورت دونوں میں فضیلت کس کو دیے، مرد کو دیے۔ آپ کتنا بڑھائیں گے عورت کو، فیمینزم کے نام پر آپ کتنا عورتوں کو آگے لے کے آئیں گے، آپ اپنا فیملی سسٹم برباد کر دیں گے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، واو کا معنی اور آتینا ہم نے عطا فرمائی ہے داود جناب داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ تو محبوب ان کے ماننے والوں کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت تھی، اور آپ کو قرآن دیا گیا ہے جو کتاب ہدایت ہے۔ کل سے ایک نیا موضوع تھوڑا سا شروع ہوگا، ہے اسی سے متعلقہ، لیکن وہ چونکہ اگلا موضوع ہے تو ہم اس کو اگلی آیات مبارکہ میں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تعلیمات پہ عمل اور ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔